السلام علیکم دوستو۔ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا نام بھی گزرا ہے جس نے صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کی تقدیر بدل دی۔ ایک ایسا لیڈر جس کی وجہ سے کروڑوں لوگ مارے گئے اور دنیا کی سب سے بڑی جنگ شروع ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عام آرٹسٹ کا بیٹا کیسے دنیا کا سب سے خوفناک ڈکٹیٹر بن گیا۔ آج ہم بات کریں گے ایڈولف ہٹلر کے بارے میں۔ دوستو، ایڈولف ہٹلر 1889 میں آسٹریا میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں وہ زیادہ کامیاب اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ پینٹر بنے، اس لیے وہ آسٹریا کے دارالحکومت وینا گئے، لیکن اسے 2 دفعہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وہ کبھی چھوٹے موٹے کام کرتا، کبھی اپنی پینٹنگز بیچ کر گزارا کرتا۔ 1914 میں جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو ہٹلر جرمنی کے آرمی میں شامل ہو گئے۔ جنگ کے دوران اسے بہت سے میڈلز بھی ملے، لیکن جب جرمنی جنگ ہار گیا تو اسے بہت بڑا صدمہ ہوا۔ جرمنی کو 1919 میں ایک معاہدہ کرنا پڑا جس میں جرمنی پر سخت پابندیاں لگائی گئیں۔ بہت سے جرمن لوگ اس معاہدے سے خوش نہیں تھے اور ہٹلر نے اسی غصے کو اپنی سیاست کا حصہ بنا لیا۔ جنگ کے بعد ہٹلر نے ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا نام نازی پارٹی تھا اس میں شامل ہو گئے۔ اس کی سپیچز بہت جذباتی ہوتی تھیں اور آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ 1933 میں وہ جرمنی کا چانسلر بن گیا اور کچھ ہی عرصے میں اس نے پوری حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپوزیشن پارٹیز بند کر دی اور جرمنی کو ایک ڈکٹیٹرشپ بنا دیا۔ ہٹلر نے جرمنی میں کچھ ایسے پروجیکٹس شروع کیے جن سے اس وقت بہت سے جرمن لوگ خوش ہوئے۔ اس نے بے روزگاری کم کی، فیکٹریز دوبارہ چلوائیں اور جرمنی کی آرمی کو مضبوط کیا۔ ہائی ویز جسے آٹو بان کہا جاتا ہے وہ بنائے اور انڈسٹریز پھر سے چلنے لگی۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ اسے ایک مضبوط لیڈر سمجھنے لگے۔ لیکن دوسری طرف ہٹلر کا نظریہ بہت سخت اور خطرناک تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جرمن لوگ سب سے طاقتور ہیں اور کچھ دوسری قومیں ان سے کمزور ہیں۔ اسی سوچ کی وجہ سے اس نے یہودیوں کے خلاف سخت قوانین بنائے۔ 1935 میں نیورمبرگ لاس لاگو کیے گئیں جس میں یہودیوں کو جرمنی کی شہریت سے محروم رکھا گیا اور ان پر بہت سی پابندیاں لگائی گئیں۔ 1938 میں ایک واقعہ ہوا جسے کرسٹل ناخت کہا جاتا ہے۔ اس رات جرمنی اور آسٹریا میں ہزاروں یہودی دکانوں اور گھروں کو توڑ دیا گیا اور ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ یہودیوں کے خلاف ظلم کا ایک بڑا موڑ تھا۔ 1935 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور اسی وجہ سے ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی۔ جرمنی نے شروع میں بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیا، لیکن جنگ کے دوران نازی گورنمنٹ نے یہودیوں اور کچھ دوسرے گروپس کو کیمپس میں بیچنا شروع کر دیا۔ یہ کیمپس اصل میں قید خانے تھے جہاں لوگوں کو بھوک اور مزدوری کے ذریعے قتل کیا جاتا تھا۔ اسی دوران تاریخ کا ایک سب سے خوفناک واقعہ ہوا جسے دی ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں لگ بھگ 60 لاکھ یہودی قتل کر دیے گئے۔ ہٹلر کی کچھ عجیب عادتیں بھی مشہور تھیں۔ وہ اکثر رات کو جاگتا رہتا اور میٹنگز کرتا رہتا تھا۔ وہ بہت غصے والا تھا اور جب سپیچ دیتا تو بہت جذباتی ہو جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا مزاج اور بھی شکی ہو گیا اور وہ اپنے جرنلز پر بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ 1945 تک جرمنی جنگ ہار چکی تھی اور الائیڈ آرمیز جرمنی کے دارالحکومت برلن تک پہنچ چکی تھی۔ ہٹلر اپنے انڈر گراؤنڈ بنکر میں چھپا ہوا تھا۔ جب اسے سمجھ آ گیا کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو 30 اپریل 1945 کو اس نے بنکر میں خودکشی کر لی۔ کچھ ہی دن بعد جرمنی نے سرنڈر کر دیا اور ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی۔
آج ہٹلر کا نام تاریخ میں ایک ایسے لیڈر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے اپنے نظریے اور طاقت کے ذریعے پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا اور کروڑوں لوگوں کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اسی لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہٹلر کی کہانی انسانیت کے لیے ایک بڑا سبق ہے، تاکہ مستقبل میں کوئی لیڈر اتنی نفرت اور طاقت کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔